عزیز و محترم ناظرین سامعین السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی راستے پر آج ہم تدریس القرآن کے 7ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ کلام کہلاتا ہے۔ اگر اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اسے کلام تام، مکمل کلام یا جملہ کہتے ہیں۔ اگر پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم ہم نے پڑھی جس کا نام تھا مرکب توصیفی۔ ایک مثال اس کی پھر اعادہ کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول کریم، یہ دو لفظ ہیں، دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن یہ لفظوں کا مجموعہ دو لفظ یوں ہی اکٹھے نہیں کر دیے جاتے، ان کے درمیان کوئی معنوی ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اس شکل میں ان کا وہ باہمی تعلق صفت کا ہے۔ پہلا کلمہ یعنی رسول موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ دوسرا کلمہ کریم صفت ہے جو رسول کی صفت بیان کرتا ہے، کریم پیغمبر۔ اب آج ہم مرکب ناقص کی ایک اور قسم کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے سامنے ایک مثال صرف آپ کے سمجھنے کے لیے، رسول اللہ ہے، یہ بھی دو لفظ ہیں، اس میں بھی پہلا لفظ رسول ہے، دوسرا اللہ ہے۔ ان کے درمیان بھی ایک تعلق ہے، یہاں وہ تعلق نسبت کا ہے۔ رسول کے معنی پیغمبر، کسی کا بھی پیغام پہنچانے والا، لیکن جب دوسرا کلمہ ساتھ اللہ آ گیا تو اس کے معنی ہو گئے اللہ کا رسول، یعنی رسول کے لفظ کو نسبت دی گئی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ جس کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت دی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں الہ کے معنی طرف ہوتا ہے، تو رسول کا لفظ یہاں گویا مضاف ہوگا اور اللہ کا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا۔ اب ہم اس کی چند مثالیں دیکھیں گے۔ رسول اللہ آپ نے ابھی دیکھا، یہ مثال میں نے آپ کے سامنے لکھی تھی، اللہ کا رسول، رسول کے معنی پیغمبر۔ رسالہ، جس کو ہم اردو میں رسالت لکھتے ہیں، صاحب رسالت، رسول پیغام پہنچانے والا۔ اسی طرح اور مثالیں اس کی چند ایک دیکھیے۔ اصحاب الجنت، اصحاب یہ جمع ہے صاحب کی، صاحبن کی جمع ہوگی اصحابن، صاحب ساتھی، مالک، اور اردو میں ہم والا جو کہتے ہیں اس کا مترادف بھی یہ ہوگا۔ الجنت جنت، جنت اصحاب جنت، جنت والے، جنت والے۔ اب ایک اور چیز یہاں قابل ملاحظہ ہے، مرکب اضافی میں جو معنوی ربط تھا وہ ہم نے دیکھا۔ اب لفظی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ اصحاب الجنت میں اصحاب جو پہلا کلمہ ہے جو مضاف ہے، ہم نے ابھی بتایا آپ کو، اس پر تو پیش تھی، یہ اس پر پیش آئے گی، لیکن یاد رکھیے کہ مضاف پر ہمیں کبھی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی، دو پیشیں یا دو زبریں یا دو زیر نہیں آتے۔ مضاف جو ہوگا وہ اسم جو کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک پیش ہوگا، یا حسب موقع، جس کی تفصیل آپ آگے چلیں گے ہم تو پڑھیں گے، یا ایک زبر ہوگا یا ایک زیر ہوگا، لیکن اس کے اوپر تنوین نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اسم جو ہوگا وہ مضاف الیہ، وہ مجرور ہوگا لازماً۔ پہلا اسم جو ہے اس کو تو حسب موقع میں نے عرض کیا نا کہ پیش بھی آ سکتی ہے، اس پر زبر بھی آئے گی، زیر بھی آئے گی، جیسا موقع ہوگا، لیکن مضاف الیہ
ہر حال میں مجرور ہوگا، اور اگر اس پر ال نہیں ہے تو 2 زیر ہوں گے، ورنہ پھر ال آ گیا ہے تو 1 زیر ہوگا۔ تو اب اس کے لحاظ سے ہر مثال میں آپ اس بات پر غور کرتے چلے جائیے، ساتھ ہی ساتھ دیکھتے جائیے کہ یہ بناوٹ کس طرح چلتی ہے۔ عذاب النار، عذاب سزا، نار آگ یا دوزخ، عذاب النار دوزخ کا عذاب۔ اب یہاں بھی ایک چیز پھر آپ کو عرض کروں، عذاب النار دوزخ کا عذاب، جتنی مثالیں آپ نے ابھی دیکھی، رسول اللہ ہے دیکھی، اس میں دیکھنے کی بات ایک اور بھی ہے کہ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا پیغمبر، لیکن جیسے مرکب توصیفی میں اردو کی ترتیب اور تھی، عربی کی اور تھی، ایسے ہی یہاں پر آپ نے دیکھا اردو میں ہم مضاف الیہ کو پہلے لاتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں نا جی، تو نسبت تو رسول کو دی گئی ہے، اردو میں بھی بات وہی ہے، نسبت رسول کو دی گئی ہے اللہ کی طرف، لیکن ہم مضاف الیہ اردو میں پہلے لاتے ہیں، اس کے بعد پھر کا یا کے یا کی، جسے حرف اضافت کہتے ہیں، وہ آتا ہے، پھر آخر میں مضاف آتا ہے۔ عربی میں یہ کا کے کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف 2 ہی کلمے ہوتے ہیں، پہلا کلمہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور یہ مضاف الیہ کے نیچے جو یہ جر ہے، مضاف الیہ کے نیچے یہ جو جر ہے، یہ جر ہی گویا کا کے کی کا کام دیتی ہے، حرف اضافت کی ضرورت نہیں، یہ جو علامت اضافت جر ہے یہی اس کا کام دیتی ہے۔ اب یہ باتیں اس میں یاد رکھنے کی تھی، اب ہم یکے بعد دیگرے مثالیں دیکھیں گے۔ یوم الدین، یوم دن، دین جزا انصاف، یوم الدین دین کا دن یعنی جزا کا دن، انصاف کا دن، یوم قیامت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر، لیلہ رات، قدر کے معنی قدر، لیلۃ القدر قدر کی رات، جسے ہم اردو میں شب قدر بھی کہتے ہیں۔ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، لعنت ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، اللہ کی پھٹکار۔ آگے دیکھیے، ام الکتاب، ام ماں، لیکن یہ کسی چیز کی جڑ کے لیے، اصل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ام الکتاب کتاب کی ماں، کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اور ام الکتاب کتاب کی اصل، اصل کتاب، کتاب کی روح، کتاب کی اصل۔ یہ قرآن پاک کی جو آیات محکمات ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ام الکتاب ہے۔ آیات اللہ ہے، آیتن واحد ہوگا تو گول تے کے ساتھ لکھا جائے گا، اور اس کی جمع آیاتن آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، آیتن واحد، یا الف کے اوپر یوں بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے معنی نشانی یا قرآن پاک کا ایک چھوٹے سے چھوٹا جز، آیت۔ آیات اللہ ہے، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی ہے۔ عقدۃ النکاح ہے، عقدہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں گرہ، گانٹھ، مشکل کام کے لیے کہتے ہیں۔ عقدہ لا ینحل ہم بولتے ہیں، ایسی مشکل، ایسی گرہ جو کھل نہ سکے، مشکل کام کے لیے۔ عقدۃ النکاح ہے، نکاح کا بندھن، نکاح کی گرہ، نکاح کا تعلق، یعنی نکاح کا مضبوط تعلق۔ آگے چلیے، عباد اللہ ہے، عباد جمع ہے، واحد عبد، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، عبد کے معنی غلام یا بندہ۔ عبادن جمع، یہ یاد رکھیے، واحد میں عین کے اوپر زبر ہے عبدن، لیکن جمع میں عین کے نیچے زیر ہے عبادن۔ عباد اللہ، اللہ کے بندے، سب میں آپ نے دیکھا کہ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ عباد اللہ ہے، عباد بندے، غلام، کس کے؟ ان کو نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کا لفظ
مضاف الیہ ہوا جس کی طرف نسبت دی گئی ہے، اور عباد کا لفظ مضاف ہوا۔ خلق اللہ ہے، اللہ کی خلق، اللہ کی مخلوق، ہم عام بولتے ہیں خلق، خلقت، مخلوق اردو میں بھی۔ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، وہی مضاف مضاف الیہ۔ فضل اللہ ہے، اللہ کا فضل، وہی مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں۔ عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ تو یہ الفاظ جو آپ کے سامنے آئے ابھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ مضاف پہلے آیا، مضاف الیہ بعد پہ، دو اسم ہیں۔ پہلے اسم کو نسبت دی گئی ہے اس اسم کے ساتھ جو بعد میں آ رہا ہے، اور اسے ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ سامنے دیکھیے، آپ اسکرین پر اس کی ذرا سی وضاحت کی گئی ہے۔ رسول اللہ میں رسول کے لفظ کو مضاف کہتے ہیں، اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے۔ اب فارسی ترکیب جو ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی رہتی ہے، مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ رسول خدا، رسول اللہ کو ہم رسول خدا اگر کہیں، وہ زیر وہاں بھی آ گئی نا، تو پھر وہی رہے گا صورت۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کتاب خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ ہے، لیکن اردو میں کا، کے، کی جب ہم استعمال کریں گے پھر مضاف الیہ پہلے آ جائے گا، مضاف بعد میں آئے گا۔ اللہ کا رسول، اور جیسے کہ ہم آپ کے سامنے ایرو مارک سے دکھایا گیا ہے، یہ کی کا لفظ جو ہے، کتاب و خالدن، خالد کی کتاب، یہ قرآن پاک میں سے نہیں لیا گیا یہ جملہ، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو کی کا لفظ جو ہے ایرو مارک سے دکھایا گیا ہے کہ یہ حرف اضافت ہے، اور عربی میں جو جر ہے یعنی زیر ہے جو مضاف الیہ کے نیچے آ رہی ہے، وہی اس کا کام دیتی ہے۔ قائد الملت ہے، یہ بھی اس قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ملت کا قائد، تو قائد مضاف، الملہ مضاف الیہ، اور ملت کا قائد جب ہم کہیں گے تو کا کا لفظ حرف اضافت ہوگا۔ ابناء الوطن ہے، وطن کے فرزند، یعنی ہم وطن، ابناء ابن کی جمع، اور ابناء الوطن ہے، وطن کے فرزند۔ اب یہاں تک آپ نے دیکھا کہ مضاف پہلے تھا، دوسرا اسم جو تھا وہ مضاف الیہ تھا۔ اب ایک چیز اور جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگر مضاف الیہ ضمیر ہو، یہاں تو اسم تھے نا ظاہر، ضمیر کہیں بھی نہیں آئی، یہ جتنی مثالیں ابھی تک ہم نے دیکھی ان میں ہر جگہ مضاف الیہ بھی ایک اسم ظاہر جسے ہم کہتے ہیں، ضمیر نہیں تھا اس میں کسی۔ اگر ضمیر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے پہلے ایک سبق میں ضمائر منفصلہ پڑھے تھے، پڑھا نا آپ نے پچھلے سبق میں؟ ہوا وہ، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سب الگ الگ لکھے جاتے ہیں، کبھی کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے۔ اب دیکھیے کہ اس صورت میں نسبت دینی ہے نا، مضاف الیہ کی طرف نسبت ہوگی پہلے اسم کی، تعلق ہوگا، ملے ہوئے ہوں گے، تو یہاں یہ ضمیریں جو ہیں یہ نہیں ہوگی استعمال، بلکہ ضمیروں کی ایک دوسری قسم جسے ہم ضمائر متصلہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ملا کر لکھی جائیں گی اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں ضمائر متصلہ۔ اتصال اردو میں استعمال ہوتا ہے، وصل کا لفظ، اتصال کا لفظ، متصل کا لفظ، یہ سب ہم اردو میں، اردو بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ضمائر آج کے سبق میں یہ بھی شامل ہیں، اور اب ہم ابھی انہی کی تفصیل دیکھیں گے۔ ضمائر متصلہ، اس سے مجھے یاد آیا کہ ہم اکثر یہ یو این او کے لیے اقوام متحدہ بولتے ہیں، وہاں بھی یاد رکھیے کہ بالکل اسی وزن پر متصلہ کی طرح وہ لفظ جو ہے نا وہ متحدہ ہے، یعنی تشدید یا شد جو ہے وہ تے پر ہی ہے، تے پر زبر ہے، ہے کی زیر، متحدہ۔ ضمائر متصلہ، اور عربی میں لکھیں گے تو ساتھ ال لگا کر الضمائر المتصلہ ہو جائے گا، وہی چیز ہے الضمائر المتصلہ۔ اب ضمائر متصلہ کی تفصیل ملاحظہ کیجیے، آپ کے سامنے اسکرین پر آتی ہے۔ لام ہم نے شروع میں اس لیے لگا دیا ہے کہ آپ کو ان ضمیروں کا تعلق سمجھنے میں آسانی رہے۔ لام وہی حرف جر ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں لیے، للہ ہے، پڑھا تھا آپ نے، اللہ کے لیے۔
تو لام حرف جر ہے. ان ضمیروں سے پہلے ہم نے یہ حرف جر لگا دیا ہے تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ حرف جر کے ساتھ جب ہم یہ ضمیریں استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہیں, اور ان ضمیروں کی شکل یہ ہوتی ہے. پہلی شکل لہو, ہوگا نہیں ہوگا بلکہ اس کی بجائے اب کیا آ جائے گا؟ لہو. ہو گویا یہ پہلی ضمیر جو ہے جو کہ مذکر کے لیے ہے وہ ہو. لام اس کے ساتھ لگا لہو تو اس کے معنی ہو گئے اس کے لیے. فار ہم مذکر کی ہے یہ, اور پھر جمع اس کی فار دیم اگر ہوگا تو لہم. یہ انگریزی کا لفظ میں شوق سے نہیں بول رہا ہوں اس لیے کہ ذرا اس سے پوزیشن واضح ہو جاتی ہے مذکر مؤنث کی. لہم ان کے لیے. اور اگر تسنیہ کے لیے ہوگا تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا یہاں بھی وہی الف ساتھ ہوگا لہما, ان دو مردوں کے لیے لہما. اور اگر اسی سے مؤنث کے صیغے آئیں گے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اب تھرڈ پرسن غائب کے مؤنث کے صیغے. ضمائر منفصلہ میں تھا ہیا شی, لیکن جب متصلہ میں آئیں گے ہم تو یہ لہا ہو جائے گا. ہا یہ ضمیر ہے ہا, اس سے پہلے لام اگر لگائیں لہا تو اس کے لیے. فار ہر, فار ہم لہو, فار ہر لہ. اور پھر جمع اس کی لہن, یہ وہی ہے جو پہلی ضمیروں میں بھی یہی تھی لہن. اور جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے وہ تو مشترک رہتا ہے, مذکر کے لیے بھی وہی ہوتا ہے مؤنث کے لیے بھی وہی ہوتا ہے, تو یہ لہما ویسے ہی رہے گا. کوئی افیکٹولی آپ دیکھیں تو جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں وہ صیغہ واحد میں ہوئی ہے. پہلے ہوا تھا, ہوا کے معنی وہ, اور ہو کے معنی اسے. اسی طرح ہیا مؤنث کے لیے وہ, اور ہا اسے یا اس کے لیے. ہما بھی ویسے ہی رہا ہے, ہم بھی ویسے ہی رہا ہے, ہننا بھی ویسے ہی رہا. تو حاضر کے صیغوں میں پہلا صیغہ لکا تیرے لیے مگر مذکر کی صورت میں. جمع اس کی لکم تم سب کے لیے مذکر کی صورت میں, اور تسنیہ کے لیے لکم کے بعد الف بڑھا دیا لکما. جب مؤنث ہوگا تو یہ لکا تھا مذکر کی صورت میں, مؤنث کی صورت میں زیر آ جائے گی. جیسے انتا مذکر کے لیے تھا اور انت مؤنث کے لیے تھا, تو اس صورت میں کا مذکر کے لیے, لیکن مؤنث جب ہوگی تو زبر نہیں ہوگی بلکہ زیر ہوگی. لکے لکے تیرے لیے. اور جمع اس کی مؤنث کی صورت میں تم سب عورتوں کے لیے لکنہ. کنہ جو ہے یہ ضمیر ہے جمع کی مؤنث کی حاضر کی صورت میں, لکنہ تم سب عورتوں کے لیے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تسنیہ کا صیغہ وہی رہتا ہے جو مذکر کی شکل میں تھا, لکما ہوگا یہاں بھی, یعنی تم دو عورتوں کے لیے بھی کہنا ہو تو یہی ہوگا لکما. اب ہم آخری متکلم کے صیغے کی طرف آتے ہیں. میرے لیے اگر ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ صرف یہ لگا دیں گے تو بن جائے گا یہ لی میرے لیے. اور جمع کا صیغہ لنا, نون الف نا جو ہے یہ جمع کی متکلم کی جمع کی ضمیر ہے, لنا ہمارے لیے. اور تسنیہ کے لیے بھی وہی ہے لنا. اب ان ضمیروں کو آپ کسی کے ساتھ بھی لگا لیجئے. مثلا اگر ہم نے کہنا ہے تیری کتاب تو ہوگا کتابوں کا, بشرطے کہ مخاطب مرد ہے, کتابوں کا. اور اگر مخاطب خاتون ہے تو ہم کہیں گے کتابوں کے. اسی طرح اس کی کتاب کہنا ہو ہز بک کتابو ہو, ہر بک کتابو ہا. یعنی یہ ضمیریں جو ہیں متصل کی, ان کو مضاف کے مضاف الیہ کے طور پر لایا جائے گا. جب مضاف الیہ کوئی ضمیر ہوگی تو یہ ضمیریں استعمال ہوں گی جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں.
تو گویا آج کے سبق میں ہم نے پہلے تو یہ دیکھا کہ مرکب اضافی مرکب ناقص کی ہی ایک قسم ہے. مرکب توصیفی میں اس کے جو دو اجزات ہیں موصوف اور صفت، ان کے درمیان صفت کا تعلق ہوتا ہے، مگر مرکب اضافی میں جو اس کے دو اجزاء ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ان کے درمیان اضافت کا، نسبت کا تعلق ہوتا ہے. جو پہلا جز ہے عربی میں وہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا جز مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف پر پیش، زبر، زیر جیسا کہ گرامر کا تقاضا ہوگا وہ آئے گا، مگر تنوین نہیں آئے گی. دو زبر، دو پیش، دو زیر نہیں آئیں گے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، جیسے حرف جر کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ایسے ہی مضاف الیہ بھی ہمیشہ مجرور ہوگا. بلکہ آپ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں مجرور ہونے کے مقام دو ہی ہیں، بس دو ہی مقام ایسے ہیں جو جر کا تقاضا کرتے ہیں، یہ کہ حرف جر کے بعد اسم واقع ہو یا یہ کہ کوئی اسم مضاف الیہ کے طور پر آئے، تو دونوں صورتوں میں وہ مجرور ہوں گے. اب آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ مرکب اضافی کی، ضمائر متصلہ کی مزید مثالیں مشق کے لیے دیکھیں گے.